اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو میں ایک واقعے کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ وہ واقعہ پچھلے کئی دنوں سے میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ اب اس واقعے میں ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے، وہ یقیناً افسوسناک بھی ہے، قابل شرم بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس میں انوالو ہیں۔ افسوسناک ہم سب کے لیے، تکلیف دہ ہم سب کے لیے۔ سنتے ہوئے بھی بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا لرز جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک سوال میں کروں گا کہ آخر ایسا پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے جب سے ہم یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس میں، ہم نے دیکھا کہ پولیس کی، سندھ پولیس کی نااہلی سامنے آئی، اور اب صوبہ پنجاب میں بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ صوبہ پنجاب میں کے ضلع وہاڑی میں چلتی ہوئی بس میں ایک کمسن بچی کے ساتھ، 17 سالہ بچی کے ساتھ یہ ایک واقعہ ہوتا ہے۔ چلتی ہوئی بس میں اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور زیادتی کرنے والا اس بس کا سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے۔ سہولت کاری کرنے والوں میں مینیجر عالیہ کا نام آ رہا ہے اور بس ڈرائیور کا نام بھی آ رہا ہے۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہوں گا، جو حقیقت سامنے آئی ہے اس متاثرہ بچی جو 17 سالہ ہے، میں نام نہیں لوں گا اس کی والدہ گھروں میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں، سلائی کا کام کرتی ہیں، اور اس کے والد محنت کش ہیں، مزدور ہیں، چونا وغیرہ گھروں میں کرنے کا کام کرتے ہیں۔ غریب فیملی سے تعلق رکھنے والی یہ بچی ہمت کر کے انسانوں نہیں، اور شاید مناسب لفظ نہیں ہے کہ درندوں کے پاس پہنچی، انسانوں کے روپ میں درندوں کے پاس پہنچی۔ نہیں معلوم تھا اس کو کہ وہ جن کے پاس ملازمت کے لیے جا رہی ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان کے روپ میں درندے ہیں، ملازمت کرتی ہے۔ اور وہ مستقل ملازمت نہیں تھی، وہ صرف یہ تھا کہ جب بھی کوئی ٹرپ لگے گا اس کو اس کے 2000 روپے ملیں گے۔ اور اب گھنونا کردار سامنے آیا ہے پولیس کا۔ میں نے بات کی سندھ پولیس کی کارکردگی، یہ تو پنجاب ہے بھائی۔ پنجاب پولیس کا یہ کردار سامنے آیا ہے کہ ان غریبوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ مقدمہ واپس لے لیں، آپ اس مقدمے کی کارروائی نہ کریں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے قانون کے رکھوالوں کے لیے، جو اپنے آپ کو قانون کا رکھوالا کہتے ہیں۔ ذلت اور بغیرتی کی انتہا ہے یہ۔ ایک وہ خاندان جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ مظلوم خاندان جس کی بچی کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مقدمے کی پیروی نہ کریں۔ نہ جانے کس مٹی سے بنے ہیں یہ لوگ، کیا ان کے گھر میں بچیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے گھر میں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ اس طرح کی باتیں کرنا، مظلوموں کو ڈرانا دھمکانا، پتہ نہیں اس بات کو کرنے والے کس طرح سانس لیتے ہوں گے، اس بات کو کرنے والے کس طرح اپنے گھر میں موجود
خواتین کے سامنے جاتے ہوں گے. ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہارے ساتھ تمہارے گھر کی کسی عورت کے ساتھ میں خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر رہے یہ الفاظ کہتے ہوئے اگر کسی کے پولیس والے کے ساتھ جو اس بچی کو تنگ کر رہا ہے اسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر گھر کی عورتوں کو اس طرح کے واقعات سے محفوظ فرمائے. آج اگر یہ لوگ درندوں کی حفاظت کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو یہ درندگی ان کے گھر بھی پہنچ سکتی ہے. جلانے والی آگ یہ نہیں دیکھتی کہ اس میں جلنے والا ایندھن لکڑیاں ہیں یا گیس ہے. چلی ہوئی گولی یہ نہیں دیکھتی اس کے سامنے امیر ہے یا غریب ہے, سامنے سہولت کار ہے یا کون ہے. پھر آپ نے کس منہ سے ان بچی کی آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید سکلین صاحب ایک معروف رپورٹر ہیں, انہوں نے اس سلسلے میں کافی باتیں کی ہیں اور مزید بھی باتیں وہ کر رہے ہیں. یہ کس قسم کی انسانیت ہے, میں یقین کریں سمجھنے سے قاصر ہوں. مظلوم کے بجائے ظالموں کا ساتھ دینا, ظالموں کے لیے سہولت کاری کرنا, انسانیت کہلانے کے مسلمان تو دور کی بات ہے, شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو انسان کہلاتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.